ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی مسنگ ہے, ایک آدمی کا ویئر اباؤٹس نہیں پتا, وہ 13 اکتوبر کے بعد آج تک کسی کو نظر نہیں آیا, وہ کہاں ہے, وہ کس کے پاس ہے, اسے لا کر عدالت میں پیش کر دیں. اور اس میں انہوں نے ریزن یہ لکھا ہے کہ جہاں مسجد رحمت اللہ عالمین واقعہ ہے اس کی سراؤنڈنگ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 38 اور مسجدیں 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود ہیں, جس نے نماز پڑھنی ہے وہ جا کر ان 38 مسجدوں میں پڑھ لے. کہ رات کے اندھیرے میں ایک آرڈر نکلا, اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا رانگلی فکسڈ. لبیک کے ووٹرز کی تعداد اس وقت کروڑوں میں پہنچ چکی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لبیک نے تنظیم سازی میں جماعت اسلامی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. کہ جو باہر نکل کر یہ کہے گا کہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں, آپ کیا کہیں گے کہ وہ اینٹی گورنمنٹ ہو گیا ہے؟ بالکل. اس کی حب الوطنی پر کوشچن اٹھائیں گے آپ؟ نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ نہیں نکالے, پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ نہیں نکالے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ نہیں نکالے. ایک لانگ مارچ نکالے تو اسے فیسیلیٹیٹ کرنا, اور دوسرا لانگ مارچ نکالے تو اس کے خلاف اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنا دینا. پولیس لبیک کے ہی کارکن کو سعد رضوی صاحب سے گولی مروا رہی ہے, انس رضوی صاحب سے گولی مروا رہی ہے. اس کی لاجک آپ خود دیکھ لی ہے کہ 3279 ایک ایف آئی آر ہے, اس ایف آئی آر میں گھریلو تمام خواتین کے نام دیے گئے تھے. اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس تمام پروسیس میں کسی ایک عاشق رسول کی بھی میں خدمت کر گیا تو میری دنیا کے ساتھ میری آخرت سمجھ جائے گی. یہاں پر کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, انصاف نہیں ہو رہا, اور میں کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میری بات جو سمجھ سکتے ہیں وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے, اور میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر سینئر قانوندان برہان معظم ملک صاحب موجود ہیں. اس سے پہلے میں نے جب ان کے انٹرویو کیے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے متعلق تھے, ان کے کارکنان سے متعلق تھے, لیکن آج کا جو انٹرویو ہے یہ تحریک لبیک کی قیادت سے متعلق ہے, ان کے کارکنان سے متعلق ہے. آج جب میں یہ انٹرویو کر رہا ہوں 252 دن ہو گئے ہیں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی حافظ انس رضوی کو غائب ہوئے, ابڈکٹ ہوئے. ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں, زمین کھا گئی, آسمان نگل گیا, ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تحریک لبیک کی قیادت جو ہے اس نے ہر وہ قانونی راستہ استعمال کیا جس سے ان کے متعلق کچھ انفارمیشن ملے. وہ کہاں پر ہیں, وہ کس کی تحویل میں ہیں, ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کے مطابق ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہوئی. اسی طرح جامع مسجد رحمت اللہ عالمین 252 دن سے جو ہے بند ہے, وہاں پر کوئی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی گئی. اس سے متعلق بھی سوال کریں گے. حافظ سعد رضوی کی فیملی سے متعلق جو مقدمات درج ہوئے اس پر بھی بات کریں گے, اور بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں, جو میرے ذہن میں ہیں, وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے برہان معظم ملک صاحب سے. سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے خصوصی وقت دیا. میں تو سب سے پہلے سوال یہی ہے, ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی وہ کہاں پر ہیں. ان کے مقدمہ, ان کی درخواستیں جو ہیں وہ آپ نے ہائی کورٹ میں دائر کی, پھر 3 ماہ کا وقفہ آیا, پھر عدالت نے سماعت کی, کسی جج نے معذرت کر لی. یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک نوٹس کی حد تک بھی نہیں ہوا. نہیں شاگرد صاحب, اس میں ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نوٹس کی حد تک نہیں ہوا, نوٹس سے بات آگے چلی گئی تھی, لیکن اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کی وضاحت شاید میں بھی نہیں کر سکتا, اور شاید کوئی اور بھی نہ کر سکے. صورتحال اس میں ایسے رہی کہ 13 اکتوبر کو آخری دفعہ سعد رضوی صاحب کو اور ان کے بھائی کو دیکھا گیا. بالکل. اس کے بعد سے سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب لاپتہ ہیں. بالکل. کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ لاپتہ ہیں. اس سے متعلقہ پہلے تو ذاتی کوشش ہوتی رہی کہ پتہ کیا جائے کہ وہ کہاں ہیں. جب تمام ایف آئی آرز کو اکٹھا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 56 مختلف ایف آئی آرز ہیں جن کا اندراج کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے اس لانگ مارچ سے متعلقہ. ان میں 54 تھانے تھے جن سے متعلقہ یہ پتہ چلا کہ یہاں پر مختلف ایف آئی آرز کا اندراج ہے, اور 54 مختلف تھانوں میں سعد رضوی صاحب کو اور انس رضوی صاحب کو تلاش کیا گیا. تمام تر کوشش بروئے کار لائی گئی کہ ان 54 تھانوں سے پتہ کیا جائے کہ کیا ان میں کسی ایف آئی آر میں جن میں سعد رضوی صاحب کا نام دیا گیا ہو, انس صاحب کا نام دیا گیا ہو, ان پہ کوئی الزام لگایا گیا ہو, تو انہوں نے اس میں کسی میں گرفتار کر لیا ہو. لیکن اس میں ہمیں مکمل ناکامی ہوئی.
تمام کے تمام 54 پولیس اسٹیشنز جو تھے وہ ان کی کسی قسم کی گرفتاری، ان کی موجودگی یا ان کے بارے میں پتہ ہونے سے مکمل انکاری تھے۔ اس کے بعد ہم کچھ دن تک کوشش کرتے رہے کہ ہم پتہ کریں کہ وہ کسی ایجنسی کی تحویل میں نہ ہوں، وہ کہیں اور ایسی جگہ پہ موجود نہ ہوں جہاں ان کی گرفتاری شو نہیں کی جا رہی۔ جب ہر طرف سے انکار آ گیا، ہر طرف سے لا علمی کا اظہار ہوا، اس کے بعد الٹیمیٹلی پھر ہم نے ہیبیس کارپس پٹیشن جو تھی وہ دائر کر دی۔ ہیبیس پٹیشن دائر ہونے کے بعد اس کی مارکنگ ہوئی مسٹر جسٹس جواد ظفر صاحب کے پاس، اور جواد ظفر صاحب نے اس میں نوٹس جاری کر کے تھانہ مرید کے، یہ وہ تھانہ ہے جہاں آخری دفعہ جس کی حدود میں سعد رضوی صاحب کو اور انس صاحب کو دیکھا گیا تھا، ان کے ایس ایچ او سے رپورٹ طلب کر لی۔ ان کے بہاف پر ایک ڈی ایس پی پیش ہوئے اور انہوں نے سعد رضوی صاحب کی اپنے پاس موجودگی سے انکار کر دیا۔ ہم نے ہائی کورٹ سے گزارش کی کہ 52 اور تھانے بھی ہیں، 53 اور تھانے بھی ہیں جہاں پر سعد صاحب کی ممکنہ موجودگی ہے، ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ ان سے بھی رپورٹ طلب کریں اور پتہ کریں کہ سعد رضوی صاحب کہاں پر ہیں۔ اس سارے میں افسوسناک امر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو عمومی رویہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی عام شہری کے بارے میں کوئی ایک عام آدمی اگر کوئی ہیبیس پٹیشن لے کر آ جاتا ہے تو ہائی کورٹ اسے ہمیشہ بہت ہی ارجنٹ بیسس پر ڈیل کرتی ہے، اسے بہت سینسٹیو میٹر سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ نازک معاملہ کوئی نہیں ہے، اس آدمی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی آزادی سلب ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر کیسز میں ڈے ٹو ڈے بیسس پر اس کی سماعت کی جائے۔ سعد رضوی صاحب والے میٹر میں ایک عجیب معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ عدالت نے کسی ایک دفعہ بھی ہمیں 15 دن یا ایک ہفتے سے کم کی تاریخ نہیں دی۔ بالکل، جب بھی اس کی تاریخ ہوئی عدالت نے اس کی رپورٹ طلب کرنے کے لیے 15 دن کی ڈیٹ ڈالی ہے، اور 15 دن کے بعد متعلقہ پولیس آفیسر سے پوچھا، اس کے بعد ہمیں انہوں نے ہدایت کی کہ جی آپ نے 4 تھانوں کو پارٹی بنایا ہوا ہے، آپ ایک امینڈڈ پٹیشن دائر کریں اور 50 مزید تھانوں کو اس میں آپ پارٹی بنائیں۔ ہم نے ان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جواد ظفر صاحب لاہور بینچ سے تشریف لے گئے، اور ان کے لاہور بینچ سے جانے کے بعد ہم نے متعدد بار آفس سے درخواست کی کہ اس کو سماعت کے لیے کسی اور جج صاحب کے پاس لگا دیا جائے، لیکن وہ پٹیشن فکس نہیں ہو سکتی۔ الٹیمیٹلی جواد ظفر صاحب کے عدالت کے جتنے کیسز تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے اٹھا کر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کو دے دیے گئے۔ ہمارا اس وقت ہمارے سمجھیے کہ ایک امید جاگی کہ طارق سلیم شیخ صاحب ایک انتہائی معتبر اور انتہائی بڑا نام ہے، وہ ایسے معاملات میں بہت سختی سے پیش آتے ہیں جہاں کسی انسان کی آزادی اور اس کے گم ہونے کا مسئلہ ہو۔ تو اس خوشی کو لے کر جب ہم ان کی عدالت میں پہنچے تو ہمارے لیے حیرت کا باعث تھی کہ رات کے اندھیرے میں ایک پٹیشن، ایک آرڈر نکلا، اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا رانگلی فکسڈ، یعنی جو ہیبیس پٹیشن تھی صاحب کی، اس کے بارے میں آفس نے ایک آرڈر نکال دیا رانگلی فکسڈ۔ اب ہمیں عدالت سے بتایا گیا کہ جی آپ کی پٹیشن ہماری عدالت میں نہیں آئی اور اس کی لسٹ آ گئی ہے کہ اٹ واز رانگلی فکسڈ۔ جب ہم نے آفس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اسی دن وہ پٹیشن جو تھی وہ میڈم جسٹس ابرگل صاحبہ کی کورٹ میں لگا دی گئی تھی۔ جب ہم جسٹس ابرگل صاحبہ کی کورٹ میں پہنچے تو لامحالہ اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی، میں اس وقت موجود نہیں تھا، میرے خیال میں تو وہ لسٹ کینسل ہو چکی تھی، لیکن میرے ایسوسیٹس کو اچانک پتہ چلا کہ وہ جی ابرگل صاحبہ کے پاس لگی ہوئی ہے۔ وہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے، اتنی دیر میں کیس کال ہو چکا تھا، تو لامحالہ ہمیں عدالت سے درخواست کرنی پڑی کہ اس میں سینئر کونسل اویلیبل اس وقت نہیں ہے، ان کو تو پتہ چلا کہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے، تو مہربانی فرما کر اسے 1-2 دن کے لیے آپ فکس فرما لیں۔ یہ بات ہے اوائل جون کی، یعنی میں 2-3-4 جون کی بات کر رہا ہوں، یہ 2-3 تاریخ ہے جس دن جون کی، جس دن کا میں یہ آپ کو معاملہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہ درخواست کرنے پر میڈم جسٹس ابرگل صاحبہ نے اس کیس کی سماعت 29 جون تک ملتوی کر دی، یعنی ہیبیس پٹیشن میں 1 مہینے کی ڈیٹ ڈال دی گئی۔ یہ تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا پہلے کہ 1 ماہ کی، اور وہ بھی ابڈکشن کے معاملے میں۔ اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا آپ فرما رہے تھے، تو میں جب ابڈکٹ ہوا تو میری درخواست بھی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس لگی تھی،
اور یقین کریں کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا سیریس لیا. یہاں پر 1 ماہ کی تاریخیں دی جا رہی ہیں, 15 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں. مجھے بتایا گیا جب میں واپس بازیاب ہو کر آیا تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جمعے کا دن اور جمعے کے دن 3 مرتبہ سماعت کی, اور انہوں نے ہر گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن دیں. پہلے تھانے جو ایک پروسیجر آپ بتا رہے ہیں, پھر انہوں نے آئی جی کو طلب کیا, اور 2 دن کے اندر اندر انہوں نے ایسے احکامات جاری کیے تھے کہ میری جو بازیابی تھی وہ ہو گئی. تو یہ تو آپ نے بات بالکل درست کہی کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں وہ اتنے دبنگ جج ہیں, اور ہائی کورٹ میں جب ان کے پاس کسی عام سائل کا بھی کیس لگتا ہے تو اسے ایک انصاف کی امید نظر آتی ہے. اور یہاں پر رانگلی فکسڈ یعنی فکسڈ میچ کہہ لیں. شاکر صاحب, میں نے جب ایک لفظ استعمال کیا نا آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کیس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس لگ گیا ہے تو ہم خوشی ان کی عدالت کی طرف گئے کہ آج 7 صاحب بازیاب ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر آرڈر موجود تھا رانگلی فکسڈ. اب مجھے سمجھ نہیں آئی, میں نے اپنا سٹاف بھی بھیجا ڈپٹی رجسٹرار صاحب کے پاس ان سے پوچھنے کے لیے کہ جب جواد ظفر صاحب کی عدالت کے اگر 200 کیسز ہیں اور وہ 200 کے 200 طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں شفٹ کر دیے گئے ہیں بائی 1 اومنیبس آرڈر, تو ان میں سے ایک کیس کو اس میں سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. خاص طور پر ایک ساتھ رضوی والے کیس کو رانگلی فکس قرار دے کر کسی اور بینچ کے پاس فکس کرنے سے ہمارے دلوں میں کوئی صفائی تو نہیں رہے گی. ہم سوچنے پر مجبور تو ہوں گے کہ یہ ایک کیس اس کے ساتھ کوئی منفرد سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. بہرحال آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ 252 دن گزرنے کے باوجود آج تک سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کی جو موجودگی ہے وہ پتہ نہیں چل سکی. وہ پرسرار ہے اور اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں, وہ کس کی گرفتار حراست میں ہیں, اسے کس نے گرفتار کیا ہوا ہے اور کیوں اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. جسٹس فاروق حیدر صاحب, ان کے پاس بھی یہ کیس سماعت کے لیے گیا تھا, انہوں نے معذرت کر لی, تو اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ معلوم ہو سکی؟ سر سب سے پہلے یہ مارک ہی وہیں پر ہوا تھا. بالکل. انہوں نے اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے لکھا آرڈر میں کہ میں اپنے پرسنل ریزنز پر اس کو نہیں سننا چاہتا, اور انہوں نے پہلی سماعت کیے بغیر ہی اس میں معذرت کر لی تھی. انہوں نے یہ معذرت کیوں کی اس کا کوئی جواب میرے پاس تو آج تک نہیں آیا. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں اور آپ کے سینکڑوں جو ہیں وہ شاگرد جج بھی بن چکے ہیں, اور جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ یہ ریزن دیتے ہیں کیونکہ آپ میرے استاد میرے سامنے ہیں تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, تو وہ اس لیے معذرت کر لیتے ہیں. اچھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو وکیل جج بن جاتا ہے اور ماضی میں اس نے کسی کا کیس لڑا ہوا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس بنیاد پر جو ہے نہیں سن سکتا کیونکہ میں ماضی میں ان کا وکیل رہا ہوں. جیسے فاروق حیدر صاحب کی مثال ہے کہ یہ چودھری برادران کے وکیل رہے ہیں ماضی میں, اور جب بھی کوئی اس طرح کا کیس جاتا ہے تو وہ معذرت کر لیتے ہیں. تو کیا جیسے فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ماضی میں کبھی رضوی صاحب کے وکیل رہے ہوں یا ان کی پارٹی کے ساتھ, یا کوئی اس طرح کی ریزن؟ سر کوئی اگر ایسی وجہ ہے بھی تو میرے علم میں نہیں آئی, نہ ہی مجھے لبیک کی طرف سے بتایا گیا اور نہ ہی کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی انٹیمیشن آئی کہ کوئی ایسا معاملہ ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پرسنل ریزنز کی وجہ سے کیس کی سماعت سے انکار کیا تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی وجہ ہو یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی وجہ نہ ہو. اچھا برہان صاحب, ایک کوشچن ہے, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ باخبر صحافی ہیں, آپ کے پاس کوئی خبر ہوگی, ہمارے سینئرز کو بھی اسی طرح آپ سینئر کونسل ہیں, قانون دان ہیں, اور آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے. تو میں اس حد تک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے باخبر ہیں, تو یہ سننے والے دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب, انس رضوی صاحب کی صحت, ان کی لوکیشن یا ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جس سے یہ کہا جا سکے یا آپ کے خیال میں کہ وہ درست ٹھیک ہیں ان کی ابڈکشن کے حوالے سے, یا کب تک ان کی بازیابی ممکن ہو سکتی ہے, آپ اپنی انفارمیشن یا پھر اپنے خیال یا اپنے تجربے کی بنیاد پر, کیونکہ اس سے پہلے بھی سعد رضوی صاحب جب ابڈکٹ تھے, جب 3MPO کے تحت تھے, تو اس وقت بھی آپ نے ہی یہ مقدمہ لڑا تھا اور پھر ان کی بازیابی ہوئی تھی, اور لبیک کے بہت سے مقدمات ماضی میں بھی آپ کر چکے ہیں, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی دیکھ چکے ہیں. دیکھیے شاکر صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز کیے, بلا شبہ میں ماضی میں لبیک کا بھی وکیل رہا ہوں,
اگر مجھے یہ پتا ہو کہ سعد رضوی صاحب فلاں جگہ پر ہیں اور اس حالت میں ہیں تو میں بیلف لے کر وہاں نہ چلا جاؤں. خیال کے مطابق ہوگا سر میں آپ کی observation کیا کہتی ہے؟ کیسے خیال کا اظہار کر سکتا ہوں؟ مجھے اگر خیال میں بھی پتا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی عدالت کو بتاتا کہ سر فلاں جگہ پر بیلف بھیجیے, وہاں سعد رضوی صاحب کی موجودگی ممکن ہے. سیون سینس کیا کہتی ہے؟ سر میری سکس سینس, میرا گمان تو یہ کہتا ہے کہ سعد رضوی صاحب خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے, اور میں دعا گو ہوں کہ وہ کسی بھی تکلیف کسی بھی شر سے محفوظ ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں باخیریت ہم سب کے درمیان واپس لائے. اب پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک لبیک کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم یا اس کے خلاف کوئی کیس کرنا, کوئی بھی اسے ختم کرنا ہو تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے. ایک تو ناظرین کو صرف پروسیجر بتا دیجیے گا, اور اس معاملے میں تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پروسیجر کا تعلق ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ حکومت اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی, اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد وہ اس کا باقاعدہ 15 دن کے اندر اندر ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجیں گے, اور سپریم کورٹ اس کی باقاعدہ ایک کیس کی صورت سماعت کرے گی, جہاں پر وہ اس پارٹی کی ریپرزنٹیشن کو, پارٹی کے نمائندوں کو پوری طرح سے موقع دیں گے کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے ہر الزام کا جواب دے سکیں. اگر سپریم کورٹ اس کو یس کر دے حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو, تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم قرار دے سکیں. جہاں تک لبیک کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبیک اس وقت پاکستان کی کوئی چھوٹی سیاسی جماعت نہیں ہے. آپ پچھلے الیکشنز کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ لبیک نے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو لبیک نے تیسرے نمبر پر پنجاب بھر میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں. لبیک کے ووٹرز کی تعداد اس وقت کروڑوں میں پہنچ چکی ہے. لبیک نہ صرف ایک منظم جماعت ہے, بلکہ ہم کسی دور میں کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی بہت منظم جماعت ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لبیک نے تنظیم سازی میں جماعت اسلامی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. اس کے امیر, اس کی شورا کے ممبر, اس کے باقی افراد انتہائی منظم ہیں, اور وہ پولیٹیکلی اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اسی طرح پاکستان میں آزاد ہیں جس طرح دیگر پارٹیز آزاد ہیں. اور اگر ایک پاکستان میں ووٹوں کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو آپ صرف اتنی بنیاد پر کہ اس نے ایک احتجاجی لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا, آپ اسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں, تو پھر اس کی لاجک تو حکومت کو ہی بتا سکے گی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پہلے میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا, تو اس احتجاج پہ آپ نے ان کے خلاف اتنی شدید کارروائی کر دی. اس کے بعد لبیک آ گئی, لبیک نے لانگ مارچ نکالا تو آپ نے لبیک کے خلاف کر دی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم انہی معاملات پر رہے تو ہم پاکستان سے جمہوریت کا جو حسن ہے, ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر میں بھی بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے. وہی ایپیسوڈ ہے. جو احتجاج جو جمہوریت کا حسن ہے, احتجاج بیسک حق ہے ہر پاکستانی کا, کانسٹیٹیوشنلی گرنٹڈ حق ہے, تو آپ اسے ختم کر دیں گے. آپ تو کسی کو احتجاج کا حق نہیں دیں گے. جو باہر نکل کر یہ کہے گا کہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں, آپ کیا کہیں گے کہ وہ اینٹی گورنمنٹ ہو گیا ہے, اس کی حب الوطنی پر کوشچن اٹھائیں گے آپ یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی نہیں رہا کیونکہ اس نے گورنمنٹ. دیکھیے, ماضی میں یہی کام تو دوسری جماعتیں بھی کرتی ہیں. نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ نہیں نکالے, پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ نہیں نکالے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ نہیں نکالے. اندر سے پک اینڈ چوز کرنا, ایک لانگ مارچ نکالے تو اسے فیسیلیٹیٹ کرنا, اور دوسرا لانگ مارچ نکالے تو اس کے خلاف اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنا دینا, اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجیے. دیکھیں, اس کے لیے تو جدوجہد آپ نے کی تھی, آپ نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اتنی جدوجہد کی, مارے کھائیں. یہ تو کام عدلیہ کا تھا کہ وہ تحفظ فراہم کرتی, تو عدلیہ تو نہیں کر رہی ہے. جی, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ کام عدلیہ کا ہے, اور عدلیہ شاید یہ فرض انجام دینے میں اتنے اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی جتنی عام لوگ اور ہم لائرز ان سے توقع رکھتے ہیں. سر, ہم پابندی کی بات کر رہے تھے لبیک کی. اب وزارت داخلہ نے لبیک پر پابندی لگائی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت, اور پھر اس کی نظر ثانی کے لیے جو ہے وہ لبیک گئی. 90 دن گزر گئے, اس کے باوجود جو ہے سماعت جو ہے اس کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی. یعنی ابھی تک جو ہے وہ سماعت ہی مقرر نہیں ہوئی جو وزارت داخلہ نے اقدام اٹھایا تھا. اب کیا قانونی طریقہ جو ہے وہ لبیک کے پاس ہے, اور پھر یہ جو اقدام ہے وزارت داخلہ کا کہ ایک درخواست آئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہی مقرر نہیں کی, تو وہ کتنے اس میں گلٹ؟ شاکر صاحب, اس میں
تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک ہوا کیا ہے. گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کالعدم کرنے کا. ہمارے پاس اس کے خلاف نگرانی میں جانے کے لیے 30 دن کا ٹائم تھا. ہم نے اس کی لبیک کی طرف سے ریپرزنٹیشن فائل کر دی جو میرے دفتر کی طرف سے فائل ہوئی ہے. اس کی باقاعدہ ہمارے پاس ریسیونگ موجود ہے. اس کے بعد سے متعدد بار ہم اور ہمارے نمائندے انٹیریئر منسٹری کے پاس جاتے رہے کہ سر آپ اس کی ڈیٹ فکس کریں, اس کی ڈیٹ فکس کریں, ہمیں سماعت کا موقع دیں. انہوں نے ہمیں سماعت کا بالکل کوئی موقع نہیں دیا. پھر ہم نے ان سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ ٹائم لیپس کر گیا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے سماعت کے بغیر اس کا کوئی فیصلہ سنا دیا ہو. اس کا بھی انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. جب ہم ہر طرف سے مجبور ہو گئے تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی جس میں ہم نے ہائی کورٹ سے گزارش کی کہ ہمارے پاس 90 دن کا ٹائم تھا. 90 دن میں ہمیں انٹیریئر منسٹری نے سننے کے بعد ہماری ریپرزنٹیشن پہ نگرانی پہ فیصلہ سنانا تھا. وہ یہ نہیں کر رہے, تو براہ کرم ان کو حکم جاری کیا جائے کہ یہ ہماری اس نگرانی پر اپنا فیصلہ سنائیں. وہ رٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کی ابھی تاریخ فکس نہیں کی گئی. پینڈنگ تاریخ پہ تاریخ جو بھی آپ پٹیشن دائر کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ میرا انٹرویو کریں, آپ ڈپارٹمنٹ کی, میرے ادارے کی جو کمزوریاں ہیں ان کو پبلش کرنے کی بجائے آپ نشاندہی کرنا تو سر یہ ہمارا حق ہے نا کہ نشاندہی کریں. چلے میں اگلے سوال پہ میں آپ کی اس نشاندہی پر صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ درست فرما رہے ہیں. سر آپ نے فرمایا کہ ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے اور کبھی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے, کبھی رانگلی فکس ہو کر جو ہے وہ کسی اور جج صاحب کے پاس چلی جاتی ہے, کہیں پر جو ہے وہ لمبی تاریخ ہی دے دی جاتی ہے. اب جو اگلی تاریخ ہے وہ 29 جون ہے. جسٹس ابر گل صاحبہ کے پاس جو ہے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے ATC کے اندر 9 مئی کے مقدمات کی سماعتیں بھی کی ہیں اور اب یہ ہائی کورٹ میں بھی ہیں. تو اس حوالے سے ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کو تیزی کے ساتھ لے کر چلیں گی یا پھر یہ معاملہ پھر جو ہے وہ 29 کی بجائے پھر آگے 15 یا مہینے کی ڈیٹ مل جائے گی؟ دیکھیے شاکر, اس میں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, تو 3 ماہ ہو گئے ہمیں ہیویس پٹیشن ڈالے ہوئے. بالکل. ہیویس پٹیشن 3 دن کی ہوتی ہے. بالکل. 3 ماہ کی تو آج تک کبھی نہیں سنی. بالکل. یہ 3 ماہ سے بغیر کسی کارروائی کے پینڈنگ چلی آ رہی ہے. اس میں کوئی بھی کارروائی کرنے کی بجائے کوشش ہوتی ہے کہ تاریخ پڑ جائے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر تو میں اس ماضی کو دیکھوں تو مجھے 29 تاریخ کو پوری امید ہے کہ پھر تاریخ ہی دی جائے گی. اچھا. ورنہ میں تو چھوٹی سی سمپل سی بات کرتا ہوں, ہیبیس پٹیشن میں کون سا ایسا قانون ہے جس کی تشریح کی ضرورت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی مسنگ ہے, ایک آدمی کا ویئر اباؤٹس نہیں پتا, وہ 13 اکتوبر کے بعد آج تک کسی کو نظر نہیں آیا, وہ کہاں ہے, وہ کس کے پاس ہے, اسے لا کر عدالت میں پیش کر دیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آرڈر یہ ہوتا کہ 29 تاریخ کو جہاں پہ بھی ساتھ موجود ہیں انہیں لا کر پیش کر دیا جائے, انس صاحب جہاں پر بھی انہیں لا کر پیش کر دیا جائے. لیکن کیونکہ ایسی کارروائی کوئی نظر نہیں آ رہی, اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں تو اس پہ بڑا خاموش ہوں, میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. لیکن بٹوین دی لائنز پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہیبیس پٹیشن کو اتنی طویل چلانا. اور اس کو سب کو دیکھوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ 29 کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس میں کون سے ہیں اور ان فریقوں نے کیا جواب بھی جمع کرایا؟ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان سے لے کر IG تک, DG FIA سے لے کر ہر اس بندے کو جو اب بلکہ جو ہم نے امینڈڈ پٹیشن دی ہے اس میں ہم نے 54 SHOs کو بھی پارٹی بنا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے تو چھوڑے نہیں کسی کو جسے پارٹی نہیں بنایا. ہم نے کہا جس سے بھی جہاں پہ بھی وہ ہیں ایک دفعہ سامنے لے آئیں, بس ان پہ مقدمات ہیں لائیے, ان کے مقدمات انہیں فیس کرنے دیں. سامنے کوٹے موجود ہیں, جہاں باقی لوگ فیس کر رہے ہیں وہاں وہ بھی کریں گے. اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال کرتے ہیں. سعد عزیزی صاحب جو ہیں وہ ابڈکٹ ہیں, ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ نے درخواست وزارت داخلہ کو دی, 90 دن کے بعد سنوائی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. پھر آپ ہائی کورٹ آ گئے, کچھ نہیں ہوا. آپ سپریم کورٹ گئے, کچھ نہیں ہوا. اب ایک اور ابھی ہم سپریم کورٹ نہیں گئے. اچھا, ایک اور ابھی ہم سپریم کورٹ نہیں گئے, اسے کلیئر کیجئے. ٹھیک, ابھی ہم سپریم کورٹ نہیں گئے کیونکہ ہمیں انٹیریئر منسٹری کا کوئی آرڈر نہیں آیا, آرڈر نہیں ملا. آرڈر ملے گا یا وہ ریفرنس بھیجیں گے تو ہم سپریم کورٹ ضرور جائیں گے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ریٹ فائل کی ہوئی ہے اس ریٹ کی تاریخ مقرر نہیں کی جا رہی. تاریخ مقرر نہیں ہوئی. 8 ماہ سے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین بند ہے اور وہاں پر اب تک ہزاروں نمازیں نہیں ہو سکی. اس کے خلاف بھی آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. تو مسجد کو کھولنے میں کیا مسئلہ ہے,
کیوں نہیں اس کی درخواست مقرر ہو سر رہی؟ ہم نے اس سے متعلقہ جو درخواست فائل کی تھی وہ پہلی درخواست باوجود واپس لے لی گئی، جو کسی اور لائر نے فائل کی ہوئی تھی، تو وہ واپس ہونے کے بعد اس موضوع پر دوسری جو درخواست ہے وہ میرے دفتر سے فائل کی گئی، اور اس پہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہماری وہ ریٹ پٹیشن جو تھی وہ خارج کر دی، اور اس میں انہوں نے ریزن یہ لکھا ہے کہ جہاں مسجد رحمت اللہ عالمین واقعہ ہے اس کی سراؤنڈنگ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 38 اور مسجدیں 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود ہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ جا کر ان 38 مسجدوں میں پڑھ لے، اس مسجد میں فی الحال نماز کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ ریزن ہے؟ جی یہ ریزن ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا یہاں پر جو ہے وہ؟ نہیں سر، ایکٹیویٹی کا تو میرے پاس سمپل سا جواب ہے، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، آپ نے 56 پرچے دیے تحریک لبیک پر، اگر آپ کو تحریک لبیک کی کسی ایک ایکٹیویٹی میں مسجد رحمت اللہ عالمین ملوث نظر آتی ہے تو کسی ایک ایف آئی آر کا حصہ بنا دیتے۔ آپ نے نواں کوٹ تھانے میں جو اس کی جورسڈکشن ہے جہاں پر، آپ نے وہاں پر ایک سے زائد ایف آئی آر دی ہوئی تو ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کا اتنا خوف اور ڈر کیوں ہے؟ وہاں پر تو جا کے نماز پڑھنی ہے نا، یہ تو اللہ کے گھر۔ یہ آپ ان سے پوچھیں گے جنہیں خوف ہے، اور لائٹر موڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں کسی ایک جگہ پر تو اللہ کا خوف ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے بات، سارے پاکستان میں انہیں کسی جگہ پر اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی ایک جگہ تو اللہ کا گھر ایسا بھی ہے نا جس پہ انہیں اللہ کا خوف ہے، تو آپ اس پہ اطمینان رکھیں، لیکن ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہی اب ہمارے پاس آخری چوائس ہے۔ یہاں پر ان کا دفتر بھی ہے جامع مسجد العالمین کے کچھ فاصلے پر۔ نہیں، یہاں میں وضاحت کر دوں آپ سے، دیکھیے یہی وہ مسکنسیپشن ہے جسے لے کر بہت ساری دنیا چل رہی ہے کہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین سے ملحقہ، کیونکہ مولانا خادم رضوی صاحب کا مزار مبارک ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد رحمت اللہ عالمین جو ہے وہ سیاسی مرکز ہے اور وہاں پر سیاسیات ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، مسجد رحمت اللہ عالمین سے کچھ فاصلے پر تحریک لبیک کا دفتر موجود ہے، وہ ایک الگ بلڈنگ ہے، وہ ایک الگ عمارت ہے۔ مسجد سیل ہے، اللہ کا گھر جو ہے جی مسجد ہے، وہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے، جی بالکل ایسا وہاں پر آپ جا نہیں سکتے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں 38 مساجد ہو رہے ہیں، آپ نماز وہاں جا کر پڑھیں، آپ نماز وہاں، یہ لکھا ہوا دیا ہے جی، انٹیریئر منسٹری نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے لکھ کر دیا، اور اسی لاجک کو آنریبل جج نے ایکسیپٹ کر کے ہماری پٹیشن ریجیکٹ کی ہے۔ ایکسیپٹ کر لیا؟ جی ایکسیپٹ کیا انہوں نے۔ تو سر قانون میں کئی گنجائش ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے وہ ایک مسجد بند سر میں نے تو آج تک جو قانون پڑھا اس میں ایک ہی قانون تھا، ونس اے ماسک از آلویز اے ماسک، ایک جگہ جو آج مسجد ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں پڑھا کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ ایک مسجد سے 25 فٹ دور دوسری مسجد ہے لہٰذا دونوں میں سے ایک مسجد کو بند کر دیا جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہائی کورٹ نے اس لاجک کو مان لیا ہے۔ حافظ سعد رضوی اور انس رضوی کے خلاف کچھ مقدمات درج ہیں جن میں یہ کہا گیا جس متن میں کہ ان کی فائرنگ سے جو ہے وہ ان کی جماعت کے کارکن شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ یا آپ سر اس کی لاجک آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے صرف اتنا اگر آپ کو بتا دوں کہ ہر ایسی ایف آئی آر کا مدعی پولیس کا ایک ملازم ہے، اس سے یہ ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ پولیس خود ہی، دیکھیے نا کتنی مزاح خیز قسم کا الزام ہے۔ ایک ایف آئی آر میں نے ایسی دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے لوگ آئے، انہوں نے تھانے پر حملہ کر دیا اور تھانے کے مال خانے سے انہوں نے کلاشنکوفیں چوری کر لی، اور اسی تفتیشی افسر نے 4 دن بعد لکھا کہ جناب وہ ساری کی ساری کلاشنکوفیں جو مال خانے سے چوری ہوئی تھی وہ میں نے سب سے مکمل صحیح حالت میں برآمد کر لی۔ برآمد بھی کر لی، میری کلاشنکوف ہے، میرے پاس تھی، مجھ سے آپ چرا کر لے گئے، 4 دن بعد میں نے آپ سے برآمد کر لی، آپ کے خلاف میں نے مقدمہ بنا دیا۔ اب پولیس ہے، پولیس لبیک کے ہی کارکن کو سعد رضوی صاحب سے گولی مروا رہی ہے، انس رضوی صاحب سے گولی مروا رہی ہے۔ اس کی لاجک آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایک پروسیشن ہے جسے وہ لے کر نکلے ہیں، اس پروسیشن میں لوگ ان کی قیادت میں احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور انس رضوی صاحب اور سعد رضوی صاحب کو اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ہی کارکنوں کو گولیاں مارنی شروع کر دی۔ میاں اسلم پر بھی یہی الزام ہے 9 مئی میں کہ اس نے، پوری بات سنیے گا ذرا شاکر، پوری بات سنیے گا، انہی نے گولیاں ماری، انہی کے ساتھی
انہیں کی ناشیں اٹھا کر بھاگ گئے. آپ کو ناش بھی نہیں ملی, وہ ناش جو تھی وہ اٹھا کر لبیک والے ہی لے گئے اور لبیک پہ ہی پرچہ کر دیا. اگر وہ ناش مل گئی تو بھی لبیک پر پرچہ کر دیا. یہ تو پتہ چلے گا جب ٹرائل آپ عدالت میں لائیں گے اور وہ شہید جب اس کے ورثہ نے آ کر بتایا کہ اصل گولی کس کی تھی, جب اس کے ورثہ نے آ کر عدالت میں بیان دیا کہ اس کی گولی کس نے چلائی تھی, کس سے لگی اور کس کے خلاف غلط الزام لگایا, حقیقت سامنے آ جائے گی. حقیقت تو سامنے آ جاتی ہے, لیکن فیصلہ آئے گا, فیصلے میں کہا ہوگا نہیں یہ فیملی غلط کہہ رہی ہے, دوسری طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارا کام ہے کیس لڑنا, جج کا کام ہے فیصلہ دینا, ہمارا کام ہے اس ججمنٹ کے خلاف لڑنا 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 اور لڑنا تا وقت ہے کہ انصاف باہر آ جائے. اب یہ آپ کو میں کیسے بتا دوں کہ وہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں, کون وہ فیصلے کرتا ہے اور کن فیصلوں کی وجہ سے کہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں. میں صرف آپ کو ایک فکرہ بول دیتا ہوں, میں اس سے زیادہ شاید آپ کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا. یہاں پر کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, انصاف نہیں ہو رہا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہاں پر کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, انصاف نہیں ہو رہا. اور میں کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میری بات جو سمجھ سکتے ہیں وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے. سر مجموعی طور پر لبیک کے خلاف کتنے مقدمات وہ آپ نے بتا دیے, کتنے جو ہے وہ کارکن رہنما گرفتار ہوئے, اور اب بھی اے ٹی سی کے عدالت کے اندر بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, انڈر ایج بچے جو ہیں ان کے اوپر بھی الزامات, اور بھی لوگ. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ ادھر سے کہتے تھے کہ اس مقدمے میں ہم ڈسچارج کر رہے ہیں, ابھی وہ قبر عدالت سے باہر نہیں پہنچتے تھے تو انہیں پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا, پھر دوبارہ انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا تھا, جج صاحب دوبارہ ڈسچارج کرتے تھے. تو اب تک کتنے جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے؟ اور اس حوالے سے دیکھیے آپ نے مجھ سے گرفتاروں کا پوچھا, اگر میں ڈسچارج لوگوں کی طرف جاؤں تو میرا خیال ہے 1000 سے زیادہ لوگ ہیں جنہیں عدالت نے گرفتاری سے بچایا اور ڈسچارج کر دیا. یہ بہت بڑا فگر ہے. اور 1000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کیسوں میں ملوث نہ پا کر ڈسچارج کیا ہوا ہے. دوسرا آپ نے جو سوال کیا بڑا خوبصورت سوال تھا, اس کا ایک جواب میں آپ کو دوں. شاکر اگر آپ کیسز اٹھا کر دیکھیں نا پی ٹی آئی کے اور ٹی ایل پی کے, تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے, اچھا ایک یونیفارمٹی نظر آتی ہے. آپ اگر ان کے اندر سے ملزمان کے نام تبدیل کر دیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو وہی ایف آئی آر ہے جو پی ٹی آئی پہ دی گئی تھی. اچھا اگر آپ پی ٹی آئی کی ایف آئی آر کے اندر لبیک کے نام ڈال دیں تو لگے گا کہ یہ تو وہی ایف آئی آر ہے جو پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں. وہی پولیس آفیسر ہے, وہی پولیس کا گواہ ہے, وہی گاڑی جلنے کا الزام ہے, وہی ایک اینٹی رائڈ سامان چھیننے کا الزام ہے, وہی گیس کا شیل چھیننے کا الزام ہے, وہی توڑ پھوڑ کا الزام ہے, وہی کیمرہ توڑ دیا, وہی میری طرف غصے سے دیکھ لیا, میری شرٹ کا بٹن توڑ دیا, مجھے مارا جس سے مجھے تھپڑ لگ گیا. آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک فارمولہ ہے اور اس فارمولے کے تحت تمام ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک یونیفارمٹی ہے, ایک ایسا دستاویز آپ کو ایف آئی آر نظر آئے گا جس میں صرف پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے ناموں کا فرق ہے, باقی سب ایک ہے. ٹھیک جی اچھا سر, ہم نے یہ دیکھا کہ علامہ خادم رضوی صاحب کی زوجہ, ان کی صاحبزادیاں, ان کی بہو, حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے اوپر جو ہے وہ 780 لگائی گئی, اور پھر جو ہے ان کی رہائی بھی ہو گئی. اب یہ جو ان کے اوپر 780 کا مقدمہ ڈالا گیا ہے, تو اس میں کیا الزامات ہیں؟ انہوں نے کیا کوئی ایسا عمل کیا جو دہشت گردی کے اتنے سنگین مقدمے کی وہ دفعات میں شامل ہوتا ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ 3279 ایک ایف آئی آر ہے. اس ایف آئی آر میں گھریلو تمام خواتین کے نام دیے گئے تھے. گھر کی سرچ کے دوران کچھ پیسے ملے تھے, وہ پیسے انہوں نے الج کیے اور معاملات انہوں نے الج کیے, اور اس میں پھر بعد ازاں گورنمنٹ نے ان کو اس میں سے ریلیز کر دیا تھا. وہ تمام الزامات جو ہیں وہ بھی اینٹی ٹیررزم کے تحت ہی لگے ہوئے ہیں. تو ابھی تک وہ پرچہ جو ہے وہ قائم ہے؟ جی وہ قائم ہے. تو اس کے حوالے سے اب کیا ان کی دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے, یا یہ مقدمہ بھی ٹرائل کے لیے جائے گا؟ یہ مقدمہ ڈیفینیٹلی ٹرائل کے لیے جائے گا, لیکن ان کی گرفتاری شاید دوبارہ ضرورت محسوس نہ ہو. اس میں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ گرفتاری ہوئی تو قانون اور ضابطے کے مطابق تو ایک پورا پروسیس ہے, وہ پروسیس ہمیں نظر نہیں آیا.
نہیں گورنمنٹ ریلیز تو کر سکتی ہے نا, گورنمنٹ کے پاس ڈسچارج کروانے کا اختیار ہے, گورنمنٹ کے پاس تفتیش میں 169 میں چھوڑ دینے کا اختیار ہے, گورنمنٹ کے پاس اختیارات تو ہیں جو پولیس اپنی رضامندی سے کسی کو چھوڑ سکتی ہے, وہ اسی پاور کے تحت چھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. 169 ہے اس میں CRPC کہ پولیس جب دیکھتی ہے کہ شخص ملوث نہیں پایا جا رہا تو وہ اس کو ریلیز کر دیتی ہے اس کے پرسنل بانڈ پر. ٹھیک. آخر میں سر جو لبیک کے کارکن ہیں اور ان کے جو اس وقت لوگ قید ہیں, ایک بڑا طویل انہوں نے ایک سفر ابھی تک طے کیا ہے, یعنی 252 دن ہو گئے ہیں وہ ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو الزامات ہیں ان کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک ان کو اس مقدمات میں جو ہے یا تو ضمانت ملے گی یا اس مقدمات میں بری ہوں گے, یا یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ دیکھیے ہر FIR میں نامزد لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے اگینسٹ کچھ تھوڑے سے سنگین الزامات ہیں, تقریباً کوئی 100-125 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف سنگین الزامات ہیں اور ان کی ضمانتیں ابھی تک ہائی کورٹ سے بھی خارج ہوئی ہیں اور ان کے متعلق اب ہم سپریم کورٹ کو رجوع کر رہے ہیں. 56 FIRوں کے چالان آنے ہیں عدالتوں میں جن کے ٹرائل ہونے ہیں, ان میں سے ابھی تک 15 کیسز کے چالان جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں, جن میں سے 4 کیسز میں فرد جرم بھی لگ چکا ہے اور کسی وقت بھی ان کا ٹرائل شروع ہو سکتا ہے, اور تقریباً کوئی 11 کے قریب ایسے ہیں جن میں حاضری مکمل کی جا رہی ہے. تو چالان جو ہیں وہ اب وہ میرا خیال ہے ودن ڈیز وہ کورٹ میں دیں گے. ٹھیک ہوگا. اس میں ہم نے دیکھا کہ پورے پنجاب سے لوگوں کو نامزد کیا گیا اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں, انہیں بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو کوئی پروویژن ایسی موجود ہے کہ ان کی حاضری معافی ہو جائے یا وہ یہ تو سر جب ٹرائل شروع ہوگا تو پھر اس کے بعد کورٹ کا معاملہ ہے, اور ایسا میرے خیال کے مطابق عدالتوں کو اس لیے کر دینا چاہیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرف سے اٹک اور اس طرف سے راجن پور تک کے لوگ ہیں جن کو مختلف کیسوں میں ملوث کیا گیا ہے. وہ ایک طویل فہرست ہے جو لاہور سے باہر کے لوگوں کی ہے, اور ان کے لیے ہر تاریخ کو اٹینڈ کرنا بڑا ہی دشوار گزار ہوگا. آخر میں ایک بڑا پرسنل سا سوال ہے, میں اس مقدمات کو عدالتوں میں بھی کور کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں, تحریک لبیک کے مقدمے میں پیش ہونے کے لیے کوئی وکیل راضی نہیں ہوتا تھا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آپ نے کیا سوچ کر جو ہے یہ مقدمات لیے؟ کیونکہ میں نے بڑے بڑے وکلاء کو دیکھا ہے, انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے میں ہم آپ کی کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے شاکر, اس میں 2 مختلف نقطے ہیں. ایک تو میں پروفیشنل وکیل ہوں, بالکل آپ کے علم میں ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے کرتا ہی فوجداری وکالت ہوں. میرے پاس کوئی سائل آئے گا, وہ اپنا کیس مجھے دے گا, اگر میرے اور اس کے درمیان فیس طے ہو جائے گی تو میں اس کا کیس ضرور کروں گا, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کیس جو ہے وہ قانون کی 4 دیواری کے اندر, قانون کے دائرہ کار کے اندر کسی کا کیس لڑوں. میں نے کبھی کسی کیس کو پرسنل نہیں لیا. بالکل. اس لیے ایک تو پروفیشنلی جب انہوں نے مجھ سے, اور میں اس ایپیسوڈ سے پہلے بھی 2021 میں بھی لبیک کا وکیل رہا ہوں, جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے پروفیشنلی انہیں انگیج کیا ہے اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. دوسری ہے ایک ذاتی وجہ, وہ بھی میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں. شاکر, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ویسے میرے کہنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ عاشقان رسول نہیں ہیں. میں ہر مسلمان کو عاشق رسول سمجھتا ہوں. میں ہر مسلمان کے متعلق یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس جماعت میں عاشقان رسول بھی دوسروں کی نسبت کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں, بہت زیادہ. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا ذاتی طور پہ, اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس تمام پروسیس میں کسی ایک عاشق رسول کی بھی میں خدمت کر گیا تو میری دنیا کے ساتھ میری آخرت سمجھ جائے گی. تو میرے دوسرا جو نقطہ ہے وہ میرے لیے میرے ذہن کے مطابق بہت بھاری تھا. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ میں ہر مسلمان کو عاشق رسول سمجھتا ہوں. میں ان لوگوں کو بھی عاشق رسول سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبیک کے لوگ جو ہیں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑکوں پہ نکلے ہیں, باہر نکلے ہیں, اور یہ لبیک کہتے ہیں نبی پاک کی ہر ذات مقدس سے متعلقہ بات کو. تو اگر
میں ان میں سے کسی ایک کی بھی خدمت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری آخرت سنور سکتی ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر میں TLP کا وکیل ہوں، لیکن اس